مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے پیارے پیارے اور انتہائی اہم سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ آسان اسلوب میں اور مختصر انداز میں آپ کے سوالوں کے ہم جواب دے سکیں تاکہ ہمارا یہ جو ویڈیو ہے زیادہ لمبا نہ بنے۔ یہ سب سے پہلا جو کمنٹ ہے عظیم اللہ سید صاحب ہیں، ان کا کمنٹ تھا کہ سفر میں وطر اور سنت مؤکدہ کا کیا حکم ہے؟ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے وہ تو 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے ہمارے یہاں، ہم چونکہ حنفی لوگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقلد ہیں۔ ہاں، چونکہ ہمارے یہاں وطر کی نماز واجب ہے، اس لیے وطر کو بھی ہمیں پڑھنا ہے، یعنی عشاء کی نماز اگر سفر میں ہے تو 2 رکعت فرض پڑھ لی، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور جو سنت مؤکدہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضر میں ہوں تو تاکیدی سنتیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، چھوڑنے کی عادت بنا لینا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اگر اپنے مقام پر رہتے ہوئے کسی سخت مجبوری میں سنت مؤکدہ چھوٹ جاوے تو الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، سفر میں سنت مؤکدہ اگر وقت ہے تو پڑھنا چاہیے، کافی ثواب ہے اس کا، اور اگر سفر میں ہم سنت مؤکدہ چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الفیض شیخ صاحب، ان کا سوال ہے کہ شادی کی سالگرہ منانے کا کیا حکم ہے؟ ویڈنگ اینیورسری جو آتی ہے، یعنی کہ جس دن شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اگلے سال اسی دن میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیں اور شادی کی سالگرہ منائیں، اپنے دوست یاروں کو دعوت دیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ دیکھیے الفیض بھائی، یہ جو ڈیز کلچر ہے، ڈیز، کبھی فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، مدرس ڈے، یا اور جو ڈے ہوتے ہیں جیسے یہ جو جنم دیوس ہوتا ہے، برتھ ڈے وغیرہ وغیرہ، یہ سب یوروپین کلچر ہے، یہ اسلامی معاشرے کی تعلیم نہیں ہے، یہ غیروں سے اسلام میں چیزیں، اور خاص طور سے مسلمانوں میں، اسلام میں تو ہم نہیں کہیں گے، مسلمانوں میں یہ چیزیں گھس آئی ہیں۔ ہمارے یہاں تو فادرس ڈے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں باپ کے حقوق روزانہ ہیں جو ہمیں دینے ہیں، ماں کے حقوق ہیں، ماں کی، باپ کی تعظیم ہے، بیوی کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہمیں روزانہ کرنا ہے۔ آپ کبھی بھی محبت بڑھانے کے لیے اپنی بیوی کو تحفہ لا کر دے دیں، بیوی اپنے شوہر کو کسی بھی دن تحفہ دے دیں، باپ اپنی بیٹی کو، بیٹا اپنے باپ کو، بیٹا ماں کو، وغیرہ وغیرہ تحفہ دیں، حقوق ادا کریں، ہمارے لیے روزانہ کے لیے ہیں یہ۔ کسی ایک دن صرف محبت بڑھانے کا کام کر کے بقیہ دن وہی لڑائے جھگڑے، وہی کچ کچ، یہ سب چیزیں اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے محبتیں آپس میں کریں، تحفے ایک دوسرے کو دیں، روزانہ دیں، جب چاہے دے دیں، کسی دن کو خاص نہ کریں۔ یہ ڈیز کلچر اسلامی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ اظہر الدین خان صاحب کا سوال ہے، پلیٹ میں ہاتھ دھونا کیسا ہے؟ یعنی جس پلیٹ میں ہم نے کھانا کھایا، تھالی میں، اسی میں ہاتھ دھونا۔ دیکھیے اظہر بھائی، یہ شریف لوگوں کی بات نہیں ہوتی، یعنی کہ شرافت اور انسانیت کا، ایک تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان الگ سے جا کر کسی دوسرے برتن میں، یا کہہ لو سلفچی میں جس کو ہم کہہ لیں، یا نل میں، کہیں پر دھو لے۔ جس پلیٹ میں کھانا کھایا ہے اس پلیٹ میں ہاتھ دھونا یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ حرام کام تو نہیں ہم کہیں گے اس کو، لیکن بہرحال کوئی اچھی چیز نہیں، اچھی عادت نہیں ہے یہ۔ شاہ رخ چودھری صاحب کا سوال ہے کہ مرد کڑا اور ربر کے چھلے پہن سکتا ہے؟ مرد، دیکھیے مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جس کی زیادہ سے زیادہ مقدار 4 گرام ہے، حالانکہ ہم نے اس کے لیے مستقل ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہے، اس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چاندی کے کیا مسائل ہیں، یعنی چاندی کی انگوٹھی کے لیے مرد کے مستقل ویڈیو بنایا ہے۔ یہ جو کڑا ہے ہاتھوں میں لوگ پہنتے ہیں، یا ربر کے چھلے ہیں، پلاسٹک کی رنگ ہوتی ہے، انگوٹھیاں ہیں، گلے میں چین پہنتے ہیں، بہت سے مرد کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں، یہ سب مرد کے لیے قطعاً ناجائز ہیں۔ یہ ساری چیزیں مرد کے لیے پہننا بالکل ناجائز ہے، اس لیے اس کا دھیان رکھیں، مرد کے لیے جائز نہیں ہے پہننا۔ محمد خالد صاحب کا سوال ہے کہ غسل کے وضو سے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے غسل کیا، غسل سے پہلے چونکہ وضو بھی بنایا جاتا ہے، سنت طریقہ یہی ہے، جب وضو ہو گیا اور اس کے بعد غسل ہو گیا تو پھر نماز پڑھنے جانے کے لیے الگ سے وضو بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ جب اپنے الفاظ میں ہم کہیں کہ بھئی جو وضو ہے، وضو کا باپ ہے غسل، تو جب غسل ہم کر چکے ہیں تو پھر وضو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
اس لیے یقیناً ہم غسل کیے ہوئے ہونے کی حالت میں پاک ہیں اور وضو ہمیں دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ محمد خالد صاحب کا یہ دوسرا سوال ہے کہ دودھ اور کھجور کے فائدے کیا ہیں، ہمیں بتلا دیجئے۔ دودھ اور کھجور کے بہت فائدے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی غذائیں ہیں یہ کھجور اور دودھ۔ کسی طریقے سے بھی آپ کھائیں اچھا ہے، بدن کے لیے مفید ہے، مقوی ہے، زیادہ نہ کھائیں۔ ایک طریقہ اس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ رات میں 3 4 5 کھجوریں آپ لے لیں اور دودھ میں ابال لیں، جتنا دودھ آپ صبح پی سکتے ہوں، اور اس کے بعد صبح بھی اس دودھ کو گرم کر لیں اور وہ جو کھجور ہیں اس کو اچھے سے پھینٹ لیں، یا تو گرائنڈر میں یا ویسے ہی چمچ سے اچھا پھینٹ لیں اور اس کے بعد اس دودھ کو پی لیں۔ انتہائی طاقتور چیز ہے، کافی مفید چیز ہے۔ زبیر خان صاحب کا کمنٹ تھا کہ غیر مسلم کے یعنی جو غیر ایمان والے بھائی ہوتے ہیں ان کے سلام کے جواب میں کیا ہم حداک اللہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں، یا تو آپ صرف وعلیکم کہہ دیں یا حداک اللہ کہہ دیں، یہدیکم اللہ کہہ دیں، یقیناً اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ زاہدہ خان صاحبہ، ان کا سوال ہے کہ کلر والے بالوں میں وضو اور غسل ہو جائے گا؟ یعنی جو ڈائی کرتے ہیں بالوں میں، ڈائی کرنے کا کیا مسئلہ ہے، کیسے کلر کے ہم ڈائی کر سکتے ہیں، اس کا بھی مستقل ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں دیکھ لیں۔ یہ جو غسل اور وضو کا مسئلہ ہے، بالکل وضو اور غسل ہمارا ہو جائے گا، اس لیے کہ عام طور پہ مارکیٹ میں جو بالوں میں کلر جو بالوں کے کلر ملتے ہیں ان کی تہ نہیں جمتی، پرت نہیں جمتی بالوں پر، بال اپنے نیچرل حالت میں ہی رہتے ہیں، اس لیے وضو اور غسل کرنے میں وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ہاں کون سے کلر کے یعنی بالوں میں کون سا کلر کر سکتے ہیں، کون سا جائز ناجائز ہے، تو اس کے لیے آپ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر ویڈیو دیکھ لیں۔ سجاد عالم صاحب کا کمنٹ ہے کہ ڈیری ملک چاکلیٹ میں خنزیر کی چربی کیا ہوتی ہے اور ڈیری ملک چاکلیٹ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ بھائی دیکھو، یہ جو چیزوں میں جو ملاوٹوں کے مسئلے ہیں، کوئی کہتا ہے کبھی لیس چپ میں، کبھی کوئی کہتا ہے ڈیری ملک میں، کبھی کوئی کہتا ہے امول میں، یہ جو چیزوں کے بارے میں، کبھی کوئی کسی بسکٹ کے بارے میں بولتا ہے، یہ چلا دیتے ہیں لوگ، کوئی بھی اٹھتا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کر دیتا ہے، کوئی امیج وائرل کر دیتا ہے کہ بھائی اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے اس لیے مت کھاؤ، حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی یہ فتوے دینے کا ادھیکار آپ کو کس نے دیا؟ کوئی بھی اٹھتا ہے اور بس ٹھوکم ٹھاک فتوے چلتے ہیں، یہ سب غلط ہے بھائی۔ جب تک آپ کو علماء محققین کی کوئی جماعت یہ نہ کہہ دے کہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے، یا جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے، تب تک آپ یہ حرام کے فتوے اللہ کے واسطے نہ دیں، اور اللہ کے واسطے ان فتووں کو نہ دیکھا کریں، ان پر عمل نہ کیا کریں۔ ڈیری ملک چاکلیٹ کھانا جائز ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو پھیل گئی ہیں نا کہ اس میں حرام چیزیں ملائی گئی ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچیں۔ ہاں زیادہ چیزیں یہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے، وہ چیزیں الگ ہیں اپنی جگہ، وہ بات صحیح ہے۔ سید حکیم صاحب کا کمنٹ ہے کہ نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں دل کیسے لگایا جائے؟ دیکھو بھائی، نماز میں دل ہم لگائیں، کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دل لگے نہ لگے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کوشش کریں لگانے کی۔ اور لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اطمینان سے وقت سے پہلے آپ مسجد میں پہنچیں، جیسے جماعت کا وقت مان لو 2 بجے ظہر کا، آپ 1:45 بجے اذان کے وقت پہنچ جائیں، اطمینان سے وضو بنائیں، اطمینان سے سنت ادا کریں، اللہ کے ذکر میں بیٹھیں، اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو دل لگے گا۔ بھاگ کر اور جلدی میں پہنچ کر یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں تو پھر دماغ ہمارا الجھا سا رہتا ہے۔ جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے وقت دھیان رکھیں کہ ہم جو نماز میں پڑھیں ہماری توجہ اسی پڑھنے پر ہو۔ اگر پڑھنے پر توجہ رہے گی یا امام کے پیچھے سننے پر رہے گی، انشاءاللہ ہمارا دل وہیں لگا رہے گا۔ اور آگے چل کر کوشش یہ کر لیں کہ جو اذکار، جو دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی، تو اس کا ترجمہ ہم سمجھ لیں اچھے سے علماء کے پاس بیٹھ کر، تو ترجمے میں ہمارا دھیان رہے گا انشاءاللہ، تو پھر نماز میں دھیان لگا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات یہ کہ نماز میں جہاں دیکھنے کا کہا گیا ہے، جہاں دیکھنا سنت ہے، وہاں دیکھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ان 2-3 باتوں کا اہتمام کریں گے تو نماز میں دھیرے دھیرے دل لگنا آسان ہو جائے گا۔ زبیر خان صاحب، ان کا سوال ہے کہ کیا دنیا میں جادو ٹونا ہوتا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ یقیناً زبیر بھائی، یہ جو جادو ہے یقیناً دنیا میں پایا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ انسان تھے، آپ سید البشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انسان ہونے کے ناطے جادو ہوا ہے۔ یہودیوں نے اسلام کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے اس زمانے میں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا۔ اس لیے جادو ہے، دنیا میں اس کا وجود ہے اور حقیقت ہے۔ ہاں جادو سے بچنے کے لیے اور کارڈ کے لیے جو علماء بتائیں
ان کے پاس بیٹھ کر اس کے جو حل ہوتے ہیں وہ سمجھیں آپ، یقیناً جادو ہوتا ہے۔ افسانہ شیخ کا سوال ہے کہ گیلا کپڑا اگر دوسرے کپڑے کو لگ جائے تو کیا وہ دوسرا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیے جو گیلا کپڑا ہے، اگر گیلا کپڑا، سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ کسی کپڑے میں ناپاکی کا وسوسہ نہ رکھیں۔ یقیناً اگر پتہ ہے کہ وہ فلاں کپڑا جو گیلا ہے وہ ناپاک ہے، تو اس صورت میں اگر دوسرا گیلا کپڑا یا دوسرا سوکھا کپڑا اس کپڑے سے مل جاتا ہے، وہ جو ناپاکی ہے اس کا اثر اگر دوسرے کپڑے میں آ جائے گا، یعنی اس کی بدبو آنے لگے گی یا اس کا کلر نظر آنے لگے گا، تو اس صورت میں تو ہم کہیں گے کہ دوسرا کپڑا بھی ناپاک ہو گیا۔ لیکن اگر گیلے ناپاک کپڑے کے ساتھ کوئی سوکھا کپڑا ملا اور اس میں اس کا اثر نہیں آیا، بدبو نہیں آئی، اس کا رنگ نظر نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس دوسرے کپڑے کو آپ ناپاک نہیں کہیں گے۔ یہ ہے آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ۔ سمیر انصاری صاحب کا سوال ہے کہ نیٹ ورکنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے نیٹ ورک جو مارکیٹنگ ہے اس کا کافی چلن ہوا ہے آج کے زمانے میں، اور یہ آن لائن جب سے زمانہ آیا ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کافی رواج ہوا ہے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکے جو نئے پڑھے لکھے آ رہے ہیں وہ اس میں خوب اس میں جا رہے ہیں اور اپنے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہوتا کیا ہے کہ کمیشن ملتا ہے، ہم جوڑتے چلے جائیں گے، وہ جتنے جڑتے ہمارے نیچے چلتے جائیں گے لوگ، ایک چین سسٹم ہوتا ہے، ان سب کا کمیشن تھوڑا بہت ہم کو ملتا جائے گا۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر العلوم ہو، ندوۃ العلماء ہو، بہت سارے ادارے جتنے بھی ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام، سب نے نیٹ ورک مارکیٹنگ سسٹم سے یہ جو کمائی کا ہے ذریعہ، اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ناجائز کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اس کی مستقل وجوہات ہیں، آپ علماء سے بیٹھ کر اپنے یہاں سمجھیں۔ ہم تو بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی قدم اٹھائیں کسی بھی لائن سے کچھ نیا کرنے کا، تو اپنے علماء سے اس بارے میں مشورہ کر لیا کریں، ورنہ بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ ہم قدم اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر علماء کی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، پھر اس کے بعد پھر کافی پریشانی ہوتی ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پیسے انویسٹ کرنا اور اس کو اپنا کمائی کا ذریعہ بنانا بالکل جائز نہیں۔ یہ تھے آپ کے سوالوں کے جوابات۔ آپ کو ہمارے مسائل کے معاملے میں جو بھی ڈاؤٹ آئے، جو بھی آپ کو شک لگے، کوئی کمنٹ، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اہم اور ضروری کمنٹ ہوں گے ان کے جواب آپ کے سامنے لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں حق بات پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔